برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت و سلطنت ہے۔ تو ہری پور والوں کبھی غور کیا ہے؟ تبارک الذی، یہی تو پڑھتے ہو، کہتے بھی ہو کہ برکتیں دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور یہ دعویٰ قرآن میں بار بار دہرایا گیا، لیکن پھر بھی آج کا سادہ اور بھولا انسان مسلمان کبھی کہتا ہے حضرت کے تھوک میں برکت ہے، کبھی کہتا ہے آپ یہاں قدم رکھیں برکت ہو جائے، کبھی قبر کی مٹی میں برکت سمجھتا ہے، کبھی قبر کے اوپر رکھے ہوئے تیل میں برکتیں سمجھتا ہے، کبھی قبر کے اوپر پڑی ہوئی نمک چاٹ لیتا ہے، کہتا ہے اس میں برکت ہے، کبھی قبر کے پاس پڑے ہوئے تالاب کے پانی میں برکتیں سمجھتا ہے، وہاں کے مٹکے میں پانی جو رکھا ہوا ہے اس میں برکتیں سمجھتا ہے، کبھی کسی کے قدموں میں ہاتھ میں برکتیں سمجھتا ہے۔ یہ سارا کچھ اس لیے کہ رب کے قرآن سے ناواقف ہے۔ اگر قرآن سمجھا ہوتا تو پھر کبھی یہ نہ کہتا، بلکہ یہی عقیدہ رکھتا کہ ہر چیز میں خیر اور برکتیں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ذرا سنیے پھر میں قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے نذیر بن جائے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تبارک الذی بیدہ الملک۔ نماز میں بھی پڑھتے ہو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ اللہ بابرکت نام تو تیرا ہی ہے۔ یہ سارا کچھ پڑھتا ہے تو پھر مان جا کہ خیر و برکتیں دینے والا کون ہے؟